ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈسکور پاکستان ایک ایسا چینل ہے جو بہت ہی فریش ہے, پازیٹیو امیج دکھاتا ہے, مطلب اس چینل میں نیگیٹیوٹی کوئی نہیں ہے, میں تو خود حصہ رہی ہوں اس کا, اور وہ جتنی دیر بھی رہی سکون, اور مطلب اس کی اسکرین ایسی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہتی ہے, بیکاز اس لیے کہ صرف خوبصورت پاکستان اس پہ نظر آتا ہے. سو وین یو ہیو اٹیچڈ یور سیلف ٹو دس وینچر, تو باہر کے پاکستانیوں کے لیے کتنا خوشگوار تھا اس چینل کو دیکھنا؟ اس نے ایک تبدیلی پیدا کی ہے, لوگوں کے پاس ایک آپشن جو چاہیے تھی اور موجود نہیں تھی جی, وہ کریٹ کر دی اس نے, اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے تھے, اور یقیناً ہمارا میڈیا کسی نہ کسی صورت میں پہنچا رہا تھا, لیکن ایک ایسی کہانی سنانے کی ضرورت تھی جس سے لوگ متاثر ہوں, اور اس کے کیریکٹر ہمیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس طرح, چونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج کل کی صورتحال میں جب ہم یہ صورتحال بتاتے ہیں تو اس سے لوگ ڈسکور پاکستان یہ نہیں بتاتے. ڈسکور پاکستان بتاتا ہے اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق تو ضرور ہے, لیکن حق کو استعمال کرتے ہوئے ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو بہت متاثر ہوئے, حقیقی معنوں میں پاکستان کا نقشہ ہی اتنا متاثر ہوا ہے, ایک اتنا پیوٹل رول ہے پاکستان کا, اس جنکشن پہ ہے کہ جس پہ لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ صورتحال ایسی ہم نے اپنے طور پہ بنانے کی کوشش نہیں کی میڈیا کے تھرو, تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ میرے خیال میں ڈسکور پاکستان نے لیا, اور آپ نے جو اس کے معاملات کو ایکسل کرتے ہوئے جو ساری چیزیں جو ہیں آپ نے جو آپ کا رول جو ہے وہ چونکہ اس کے مضبوط ترین حصہ اقرا حارث سنگھ کہاں چلی گئی. مجھے لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو گیا since back to the political arena. وہ ان کا جو ہے ان کا صبح لوگوں کو گدگدانا اور پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہنا کہ آؤ پاکستان دیکھو, اور پھر یہ کہنا کہ یہ تمہیں اپنا گھر پیارا لگتا ہے نا اگر, تو یہ گھر پاکستان ہے. میں تو خود اتنی صبح ویوز دیکھ کے ہم ایک وہ ڈیسٹینیشن بتاتے تھے تو میں خود پریشان ہو جاتی تھی, اچھا یہ پاکستان میں ہے, بیکاز میں خود فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوتی تھی. اتنے خوبصورت طریقے سے ہم نے وہ منظر کشی, اور میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب اور آپ کی یہ ایک آپ لوگوں کو کریڈٹ جو آتا ہے, خدمت ہے جو بے لوث پاکستانیوں کی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. اب دیکھیں ان علاقوں کے اندر کچھ اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں, مثال کے طور پہ لوگ یہ جاننا شروع ہوئے کہ ان کو کتنے ٹور گائیڈس چاہیے اس علاقے کے لیے, روزگار کا ایک موقع پیدا ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ لوگ اتنا سفر کرنا شروع ہوئے کہ ان کو ذرا آرگنائز ہو کے بھی جانا چاہیے, بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ گنجائش کتنے لوگوں کی رہنے کے لیے ہوتی ہے. جہازوں کے جہاز بھر کے جاتے رہے, پھر انٹرنیشنل فلائٹس میں وہ اترنا شروع ہو گئے. اس علاقے کا ایکسپوجر اور پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیے, ہم نے یہی نہیں بلکہ ریلیجن کی بات ہوتی, چرچز آف پاکستان, جی اس کے علاوہ گردوارے پاکستان, اس کے علاوہ جتنی ریلیجس, مطلب ایک ریلیجس ٹورزم. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب تو یہ بھی بات کرنا شروع کر دی کہ یہ میڈیکل ٹورزم جو ہے اس کے مواقع بھی پیدا کرنے چاہیے, اگرچہ اس کو بہت زیادہ بہتر بننے کی ضرورت ہے, بنانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ہمسائیگی میں جو ہو رہے ہیں ان کو دیکھیے ہر ایک سے سیکھ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کسی سے کوئی مخالفت کسی بنیاد پہ نہیں ہوتی. موافقت یہ ہے کہ آپ اس کے کام کو عزت دے دیں اور ان کے ساتھ ایک تعلق قائم. لیکن یقیناً ڈسکور پاکستان نے بہت سی چیزیں ایسی ڈسکور کی ہیں کہ جو بالکل چھپی ہوئی تھی, لیکن ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ کام اس طریقے سے جاری ہے کہ باہر کی دنیا میں حیران ہے. اب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ایف ٹی سی کے ساتھ فارن پریس سینٹرز جو ہیں جتنے بھی ہیں, آپ تو دنیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں بلکہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہت قریب سے دیکھتی رہی ہیں. اس لیے میں آپ کو حوالتاً اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ بھی سن لیں کہ فارن پریس سینٹر جو ہے یہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی کسی ایک میٹنگ کو اٹینڈ کر لیا, بلکہ اس کے ریگولر جو بریفنگس جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں, ڈسکور پاکستان موجود ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر موجود ہے, پینٹاگان کے اندر موجود ہے, اور جو بھی مواقع ہمیں مل رہے ہیں. اور اس میں بات کیا ہوتی, بات یہی ہوتی ہے کہ دیکھیے پاکستان کتنا خوبصورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پاکستان کو اگر یہاں پہ رہتے ہوئے یہ کام کرتے کہ اس پہ جتھے چڑھانا شروع کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, جو کوشش ہماری ہوتی ہے پھر وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس کوشش کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک سینس جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی پیدا کرنی چاہیے, ایک وہ کلچر بھی تو پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے لوگ ذمہ داری لیں کہ ہم نے رول لے رکھا کیا کر رہے ہیں.
بالکل صحیح. باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ان کا درست ہے یہ سوال جو انہوں نے، اس لیے کہ ہم بہت سے مواقع ضائع کر دیتے ہیں. مواقع ضائع کرتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں کے تھرو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، ان کو ہم اپنے قریب نہیں لاتے، ان کے ساتھ کام نہیں کرتے. کارپوریٹ امریکہ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ نے دیکھا وہاں پہ جو بہت محدود لوگ ہیں جن کی یہ شناخت ہے، شیٹ خان ہو گیا یا دوسرے افراد ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لانے والے وہ خود بھی، ابھی تک میں نے دیکھا کہ شیٹ خان جیسے بندے بھی جو ہیں انہوں نے بھی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس انداز سے ویلکم کیجیے، ایک ماحول پیدا کر دیجیے، یہ جتھے بازی بند کیجیے، یہاں پہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آئیں گے، پیسفل ہوں گے. وہ گورنمنٹ تو انشور کرتی ہے اپنے طور پہ، لیکن یہ کہ لوگوں کی ایشورنس جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. وہ ہاسپٹیبل ہوتے ہیں لوگ. اب تک جو ہے جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ ان کی تو ذمہ داری ہے. اگر دوسرے لوگ جو ہیں جو مختلف، خاص طور پہ ایسٹرن یورپ سے بہت سے لوگ ٹریول کرتے ہیں اور اسکینڈینیوین کنٹریز سے بہت کرتے ہیں پاکستان کے لیے، تو یہ ہے انویسٹمنٹ کے مواقع بے شمار ہیں. اور خواتین جو ہیں ایون وہ چیمبرز کے معاملات کی طرف جانا چاہتی ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ان کو میسج دینا ہوگا کہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے اور خریدنے کے لیے کیا ہے. جب ہماری ٹریڈ مارکیٹ جو ہے نا، اور سیاسی عدم استحکام نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ، ملک میں یہ دکھانا ہے نا کہ تاکہ جو انویسٹر اپنا پیسہ لے کر آ رہا ہے وہ، ویسے SIFC کی کوشش اس پہ بہت کمنڈیبل ہے، میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی جمعے کو خطبہ انہوں نے کیا اور بڑے عرصے بعد ایک کلاشنکوف کے ساتھ انہوں نے خطاب بھی کیا. بہرحال اب جو صورتحال ہے سب مڈل ایسٹ کی اور امریکہ کا اس پہ کردار ہے، سو مسلمان جو امریکہ میں موجود ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس پر؟ میں نے تو ویسے یہ بھی دیکھا ہے، خود امریکنز بھی پروٹیسٹ اس پر کافی کرتے رہے ہیں جو پالیسی امریکہ کی رہی، بٹ فی الحال کیا سچویشن ہے، کیا سوچتے ہیں وہ، اور آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے کہ بیک آؤٹ کرنا پڑے گا یا پھر اسرائیل جواب بہت کوئی اسٹرانگلی دے سکتا ہے اس پر؟ یہ ریٹیلیشن کے تو خلاف امریکہ بھی ہے. صدر جو بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ جو پرسوں کی وہ بڑی قابل غور تھی. انہوں نے کہا کہ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرے. اور یہ ایک بہت واضح اسٹیٹمنٹ تھی. آپ کے علم ہے کہ صدر براک اوباما کے زمانے میں انہوں نے ان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق جو بڑی اچھی پیش رفت کی اور ان کے ساتھ کچھ ایک سمجھوتا ان کے ساتھ ہو گیا تھا. دراصل وہ جب وہ ظاہر کہ ایک جماعتی بنیاد پہ ہوتا تھا. آپ نے جو بات کہی اس کی طرف ہے تو ایک ایسی سوچ موجود ہے امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ اس معاملے کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے. چونکہ برڈن آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کچھ ہو ان پہ ہوتا ہے، سارے الزامات بھی امریکہ پہ ہی ہوتے ہیں. اور کسی حد تک یہ لوگوں کی اپروچ جو ہے ان کو میں تو کہتا ہوں کہ درست ہے، لیکن ایک موقف جو ہے لوگوں کا، اس تمام آپ دیکھیے گزشتہ 1.5-2 سال سے جو غزہ کی صورتحال ہے وہاں پہ جس طریقے سے ہوا، تو جو امریکہ کے اندر جو ریلیز ہوئی وہ ایک اس خطے کی صورتحال کے وہاں پہ امن و امان ہونا چاہیے، لوگوں کے حقوق جو ہے نا، اور وہ جو ان کا حق ہے ان کو. لیکن اسرائیل جو ہے وہ پاور کو صرف، چونکہ وہ ایک پاور سینٹرڈ ملک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ سوچنا چاہیے ان کی قیادت کو بھی کہ یہ طریقہ وہ نہیں ہے. کتنا عرصہ جاری رہے گا یہ معاملہ جو ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے تاکہ دنیا کو بھی ایک سمجھنے کا، جاننے کا موقع ملے اور ایک کو ایگزسٹنس ہو، ساری چیزیں ہوں. اور جہاں تک آپ نے صدر خامنہئی کا کہا تو ظاہر ہے کہ امریکہ کا ایک اپنا، یہ ایران کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. اس میں مغرب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا امریکہ نے جو کچھ کیا اس کا رد عمل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا. اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یعنی حل جو ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ رول ادا کرے کہ امریکہ کی مشاورت کے ساتھ، امریکہ کی سرپرستی کے ساتھ، مشاورت نہیں کہ اس خطے میں کوئی ایسا پیسفل سولوشن ڈائیلاگ کے ذریعے کہ ہر جگہ پہ جو ہے. لیکن غزہ میں جو صورتحال ہے اس سے تو
यकीनन हर इंसान जो है वो, हम्म, और इस पे भी लोगों ने, चूंकि जो कुछ हुआ वो नहीं चाहते थे, देखिए वो ठीक है, एक ग्रुप को वो समझते थे कि ये इनके अंदर मिलिटेंसी है, ये जो है वो कन्फ्रंट करते हैं उस खित्ते की सूरत हाल को भी। हसन नसरुल्लाह हो गए, बिल्कुल, लेकिन मुसलसल दो नुकसान हुए हाँ, उस खित्ते के लोगों के और मुसलमानों के हुए। हानिया का हुआ, हसन नसरुल्लाह का हुआ। मुसलमानों ने एहतजाज का जो हक तो अपनी जगह पे है, उनके साथ इंसाफ के भी कुछ उसूल तय कर लेने चाहिए मगरिब को। और G7 के जो ये कहते हैं जी कि हम बड़े ह्यूमैनिटेरियन, ये उन सब ने, उसने कहा कि जो बाइडेन साहब ने ये कहा कि अगरचे ये G7 के ममालिक जो हैं, ये चाहते हैं कि वो, ये बारियां उतारने वाली बात है कि उन्होंने हमला किया, इन्होंने रॉकेट दाग दिए, ये कर दिया, लेकिन ये कि उस खित्ते को अगर पीसफुल बनाना है तो फिर G7 के मुल्कों को भी उन लोगों का ख्याल करना चाहिए, और जब ऐसा मौका है तो उसको लूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और इसके असरात जो है, तो ये कहा जा रहा है, कहते एक बड़ी जंग जो है, रीजनल जंग से तीसरी आलमगीर जंग का लोग खतरा जाहिर कर रहे हैं, और अक्सर वहां पे बात भी होती है। उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको रोकने के लिए यही है कि फलस्तीनियों का एक बुनियादी हक जो है, हाँ, उनकी डिमांड जो है, वो उनकी जायज डिमांड है, उस पे ना सिर्फ ये कि सोचा जाए, बल्कि अमेरिका उसमें मुशावरत करे, देखे। और एक बड़ा अच्छा देखिए ना, बिल क्लिंटन के जमाने में और इजरायली और फलस्तीनी जो अथॉरिटी उनके माबैन बहुत से एकॉर्ड्स हुए, उन पे अगर पीसफुली ये सोचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, और वहां पे जो गिरोह जो है उनके साथ, जो जिनके पास ताकत भी मौजूद है, और उनके पास लोगों का मैंडेट भी मौजूद है। मैंडेट से मुराद ये विल ऑफ द पीपल इज देयर। अगर ये गजा में उनके लोग उनके साथ ना होते, तो वो देखिए, वो तो यही कहते हैं कि हमारा हक जो है वो, ये लोग जो कह रहे हैं वो, और वो बड़े मासूमियत के साथ भी बात करते हैं, पीसफुली बात करते हैं। सर मुझे मौका दीजिएगा, एक खबर भी मैं चाहूंगी कि अपने नाजरीन के साथ शेयर कर लूं। कौमी जिरगा का क़याम के हवाले से जो है जनाब, वो तहरीक तालिबान के पाकिस्तान ने ऐलान हिमायत कर दिया है। वो ये कहते हैं कि हम जो है हर उस शख्स की तंजीम और तहरीक की हिमायत करती है जो मजलूम अक़वाम की हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पश्तून कौम और बिलखसूस कबायली गयूर अमाम ने मनहसूल कौम हमेशा से अपनी आज़ाद हैसियत को माली जारी कुर्बानी और जहाद व अज़ा के मुबारक अमल से बरकरार रखा है। इसलिए हम हिमायत करते हैं इस ग्रैंड जरगे की। और मोहम्मद खुरासानी जो है तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उस पर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम पश्तून अवाम के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये ग्रैंड जरगे का क्या सर, हम किस सिम पे जा रहे हैं? देखिए, ये कबायली कल्चर जो है, उसके तहत लोगों ने जो पावर गेन की, खासतौर पे जो सोवियत यूनियन के मामले के बाद और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल पैदा हुई, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, और फिर तालिबान के बाद एक और तब्दीली पैदा हुई, फिर लिबरल्स आए, फिर उसके बाद जो फिर अफगान तालिबान आ गए। वो कबायली उनका कल्चर जो है वो कभी डिसमेंटल नहीं हुआ। उनकी अपनी रिवायात के तहत वो उस सियासत के अंदर रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मजहब और एक जो सूरत हाल है, शिद्दत पसंदी का एक अमल जो है ना, वो बहुत नुमाया हुआ है, और इन लोगों की वजह से हुआ। वरना जरगा जो है, जरगा उस वक्त होता था, या ग्रैंड जरगा उस वक्त होता था जब इन चीजों को बड़ा पीसफुली रिजॉल्व करना होता था। अब अगर उसकी कहीं भी डिमांड होती तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि ये तहरीक तालिबान हो या कोई भी हो, हमने तो ये देखना है कि इस खित्ते के अंदर अगर कोई चीज अमन में कंट्रीब्यूट कर सकती है, और पाकिस्तान का साथ अफगान लोगों के साथ उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो उनके लोगों के हिमायती जरूर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों, इतनी बड़ी तादाद में उनको अकोमोडेट करना। आप देखिए, आज भी यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस के अंदर, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर, बहुत से उन्हीं के चेहरे नजर आते हैं जिनकी नस्लें यहाँ पे जवान हो गई हैं। अब इन जरगे वालों को ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के कल्चर की भी हिमायत करें। पाकिस्तान जो कुछ चाहता है, या पाकिस्तान के जो इदारे जो चाहते हैं, चूंकि इदारे हमारे डिफेंडर्स हैं, सबसे बड़ी बात है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। सुपरमेसी जो है, डेमोक्रेसी रूल करती है,
ادارے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان دونوں کا ساتھ ہے, ان دونوں کے ساتھ دونوں کی عزت جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ ہونی بالکل چاہیے. صحیح. تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو تصور پیدا ہو گیا کہ لے جی لوگ جو ہیں وہ اپنی منمانی کریں, گروہ اپنی منمانی کریں, قبائلی کلچر پریویل کرے. قبائلی کلچر کو اس حد تک عزت دینی چاہیے کہ جس سے ان کی روایات متاثر نہ ہو. روایات کیا تھی؟ وہ ہاسپٹیلٹی کی, جس کا پہلے بھی آپ نے ذکر کیا, وہ ساری چیزیں جو. اب اگر وہ سیاسی عمل کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ جس میں ڈیموکریسی کو, جس میں فریڈم کو, جس میں دوسری چیزوں کو مائنس کرتے ہیں اور خالی ان کا ایک اپنا, تو وہ تو بات نہیں بنتی. وہ نہیں بنے گی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. وی ہیڈ اے ویری فروٹفل ڈسکشن ود یو. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو واقعی سوچتا ہے پاکستان کے بارے میں, بہت کم لوگ اتنی پازیٹیو باتیں اور اتنی خوبصورت شائستگی سے کرتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر جو ہم نے طوفان مچایا ہوتا ہے, میں تو خود کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہوں اور کئی دفعہ اختلافی بات کرنے سے ڈر جاتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کا ریبٹل ریئیکشن کتنا آئے گا. بٹ تھینکس ٹو یو, اتنے خوبصورت انداز میں آپ بات کرتے ہیں. سو بہت شکریہ سر آپ کا. ویل جب تک آپ ادھر ہیں ویل ٹرائی ٹو ہیو یو اگین آن آور بالکل, شو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آوازیں ہماری جو ہیں پیٹریوٹک وائسز جو ہیں جی وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور پاکستان ہے تو ہماری شناخت جو ہے نا پاکستانی بالکل امریکن صحیح. کی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو لہٰذا پاکستان سے انکنڈیشنل محبت, انکنڈیشنل محبت کا یہی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جو ہیں امریکہ میں رہنے والے, ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ان کو شناخت جو دی ہوئی ہے, خوبصورت شناخت اور سبز اور سفید کی, اس کو برقرار. بالکل صحیح جناب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا.